ویلکم بیک. اس وقت آپ کو بتائیں شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پر ایک بیان داغا اور اس بیان سے پورے ملک میں کیا سرائیوں نے جنم لیا اور ان کی شدت اتنی تھی کہ بالآخر منسٹری آف فارن افیئرس کی اسپوکس پرسن ممتاز زارا بلوچ صاحبہ کو اپنی جو ویکلی فارن آفس کی پریس بریفنگ ہے اس میں وضاحت کرنی پڑی اور جو اسپیکولیشن اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو گردش کر رہی تھی اس کو اس پر قابو پانے کی انہوں نے کوشش کی. اسپوکس پرسن کہتی ہیں کہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کسی ملک کے ساتھ گفتگو جو ہماری ہے یا ہوتی ہے اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. وہ فرما رہی ہیں کہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں اس کے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں اور کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بھی یہ زیر بحث نہیں ہے. یہ بڑا کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دیا ہے اسپوکس پرسن آف دا فارن آفس ممتاز زارا بلوچ نے. سوال اٹھتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں داغا؟ اسحاق ڈار سینیٹر ہے، سرکاری سینیٹر ہیں. نہ صرف سرکاری سینیٹر ہیں جو سمدھی ہیں ہمارے حکمران خاندان کے، اور ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جب فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نوعیت کا سٹیٹمنٹ آپ نہیں کہیں گے، وہ ایک آفیشل سٹیٹمنٹ کہلائے گا. اب وہ سٹیٹمنٹ میں ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کر رہے ہیں ایٹمی اثاثوں کی. سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجیکٹ ہے؟ کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن نے جنم لے لیا ہے اور آج کامنٹری ہو رہی ہے نیشنل لیول پر، اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان. فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کے لیے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنب کیا جائے گا. سوال یہ اٹھتا ہے ڈار صاحب وضاحت فرمائیے، وزیر خزانہ آپ ہیں، نیگوسیشن آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا قوم جاننا چاہے گی، پاکستانی جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا؟ اور اگر نہیں کیا گیا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا، لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. بس یہ سابق وزیر خارجہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا سسٹم نہ صرف سیکیور ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے معیار سے بالکل عین مطابقت رکھتا ہے اور اس میں کوئی اسپیکولیشن کی گنجائش
نہیں ہونی چاہیے. اب یہ حکومت کے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار کی دو اہم جماعتیں ہیں. ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ تو آگے رویداد مسلم لیگ نون کی. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی, وہ بھی ایک ذمہ دار سینیٹر, رضا ربانی صاحب, سابق چیئرمین سینٹ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈار صاحب کے بیان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. He expresses concern on the floor of the house, بلکہ وہ زبانی نہیں, آپ کی نظر سے شاید ان کا پریس ریلیز بھی گزرا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد لازم ہے کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے حقیقت کیا ہے. یہ کیا سرائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ اسپیکولیشن خطرناک ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, سوال کرتے ہیں سرکار کے سینیٹر, پیپلز پارٹی سے تعلق, ذمہ دار شخصیت, سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے, ہر آڑے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا, کیا آج اس سرکار کی وجہ سے ہماری اس آزمائے ہوئے دوست کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انڈر تھریٹ ہے؟ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے آپ کی نظر سے گزری ہے, یقیناً گزری ہوگی. تو یہ باتیں جب ایسی کی جاتی ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہیں, اور ان امپلیکیشنز کو جو سنجیدہ عناصر ہیں ان کی منہ شگافیوں کو سمجھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے. صرف سینٹ کی نہیں, دونوں سینیٹرز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ سرکاری سینیٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی. اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں وزیر اعظم پاکستان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. یہ اتنا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں ان اے جوائنٹ سیشن. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے تو آئی ایم ایف کی سب شرائط مان لی, جو مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا, برپا ہو چکا ہے, لوگ پسنے تھے پس رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مطالبات ماننے کے باوجود سوال اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی وائی از اٹ ڈریگنگ اٹس فیٹ, یہ ان کا جملہ ہے. وہ معاہدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا سرائیوں کو چیز, اس کا سٹیٹمنٹ, یہ چیزیں, یہ نیگوسیشنز, یہ سب اسپیکولیشن کو جنم دے رہی ہیں. اس لیے سرکار کہہ رہی ہے, سرکار کے سینیٹر کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس ان اے جوائنٹ سیشن, وضاحت کریں اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں تاکہ یہ اسپیکولیشنز دم توڑ جائیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. اگر سمجھتے ہیں کہ حساس باتیں ہیں تو ان کیمرہ سیشن بلا کے لیا جا سکتا ہے, لیکن لیا جائے.
پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی سرکار کے سینیٹر، کہ حکومت، وزیر اعظم ہمیں بتائیں، ایوان کو بتائیں، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور آج یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ اپریل 2022 سے بتدریج انسیڈنٹس آف ٹیررزم، ایکٹس آف ٹیررزم آن پاکستانی سوئل ہیو انکریزڈ. آپ نے دیکھا روز آج کبھی خیبر پختونخوا میں اور کبھی بلوچستان میں واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری رائے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے. ان کی سیفٹی کے بارے میں بالکل ہم دنیا کو مطمئن کر چکے ہیں. بہت سے جو ماہرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کر چکے ہیں کہ our 3-layered system is second to none. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارا پروگرام کیسا ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے میسائلز کی رینج کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارا تو بڑا واضح ایک بیانیہ رہا ہے کہ ہمارا پروگرام ڈیفینسو نیچر کا ہے، دفاعی ہے. جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں. یہ تو ہم نے اپنی بقا کے لیے، ایک پڑوسی جس نے پہل کی، جس نے پاکستان کو 2 لخت کرنے میں کردار ادا کیا، اور اس کے جارحانہ عزائم ہیں. آج بھی جو ہندوستان کے وزیر اعظم نے جو آپ نے دیکھا خطاب کیا، اور وہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ پاکستانی عوام سے. اور ان کے ارادے کسی سے چھپے نہیں ہیں. جو ہندوتوا سوچ، جو RSS کی سوچ آج ہندوستان میں غالب ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ڈیفینسو نیچر کا ہے، ایک ڈیٹیرنٹ ہے، ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک ہے، اپنے دفاع کے لیے ہے، کیونکہ کنونشنل جو امبیلنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جب سے یہ بیلنس آیا ہے الحمدللہ کوئی ایسا جارحیت کا وہ اگر ارادہ رکھتے بھی، خواہش رکھتے بھی ہیں تو جرأت نہیں ہوئی. اس پر کوئی گفتگو کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اس پروگرام پر، ان اثاثوں پر قومی اتفاق رائے ہے. اس میں پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ میں اتفاق ہے. آج سے نہیں، عرصہ دراز سے حکومتیں آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں، لیکن تسلسل سے ہم نے اپنی بقا اور دفاع کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، اور ذمہ دارانہ طریقے سے کی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کبھی پاکستان کے ان اثاثوں کو انڈرمائن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کی عوام اس کی اجازت نہیں دے گی. پاکستان کے جو نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دے گی. یہ ہمارا بڑا دو ٹوک موقف ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے، کیونکہ ان کی جماعت کے ایک ذمہ دار وزیر نے
اس اسپیکولیشن کو جنم دیا ہے، یہ دم نہیں توڑے گی جب تک آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جب تک آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ چنانچہ پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب سے فی الفور وضاحت کی جائے تاکہ یہ اسپیکولیشن دم توڑ دے۔ وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، وہ تو اپنا انٹرنیشنل تعارف کرواتے پھر رہے ہیں، گلوب ٹراٹنگ میں ہیں، ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ فارن آفس کی اسپوکس پرسن سے بات اونچی ہے۔ فارن منسٹر کو فوراً آنا چاہیے تھا، اگر پرائم منسٹر نہیں تو فارن منسٹر کو فوراً آنا چاہیے تھا، بلاول کو آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ اپنی دنیا میں گم ہے اور اس سے لوگوں میں ایک کہتے ہیں نا ایک پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ اس سے ہٹ کے ہے، آپ کے علم میں ہے اور میڈیا نے سب کچھ دیکھا، کل اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، ہمارے بہت سے کارکنان گرفتار ہوئے، ہمارے لیڈر زخمی ہوئے۔ ایک سٹنگ MNA امجد خان نیازی کا تشدد آپ نے دیکھا، اس سے پہلے عمر ایوب خان کے ساتھ جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا تھا۔ آج امجد خان نیازی کے ساتھ جو ہوا ہے، آج سینیٹر شبلی فراز کے ساتھ، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے، یقین جانے بہت سے ادوار دیکھے ہیں، اس قسم کی سوچ اور اس قسم کا تشدد پہلے نہیں دیکھا گیا۔ جو لاہور میں ہوا، جو زمان پاک میں جو کچھ ہوا، جو چار دیواری کی پامالی کی گئی، جو وہاں کی دہلیز کو عبور کیا گیا جبکہ گھر پہ کوئی نہیں تھا سوائے عمران خان صاحب کی اہلیہ بیگم صاحبہ کے اور چند ملازمین کے، اور ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ایک دیندار پردہ دار خاتون ہے، جس قسم کے ریزیڈینشل کوارٹرز میں پولیس نے گھس کے ٹیئر گیسنگ کی اور جس طرح ملازمین کو ہراساں کیا اور جس طرح سے انہوں نے وہاں جاتے ہوئے جو سامان تھا اس پر ہاتھ صاف کیا، نہ صرف قابل افسوس ہے، شرمناک ہے۔ اور پھر ایک بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، ایک نئی کہانی بنائی جا رہی ہے، اور پھر مریم صاحبہ مطالبات کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ہم معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین اور جمہوریت کی ڈگر پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ ذرا ان کی سوچ اور ان کی کہتے ہیں نا فہم و فراست کو ایگزامن کیجئے، کیا ہے؟ ابھی چند لمحوں بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور آبویسلی ہم سب ان کے منتظر ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، پنجاب پولیس نے، ان کے سربراہ نے، CCPO نے اور جو دیگر اس کے اہلکار اس کے ساتھ تھے، ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن تفصیلات جب چیئرمین صاحب بیان کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ شکریہ۔
دیکھیے عرض یہ ہے، عمران خان صاحب لاہور سے روانہ ہوئے عدالت کے حکم پر پیش ہونے. ان کا کوئی ارادہ، ہمارا کوئی ارادہ نہ جھگڑے کا تھا نہ تشدد کا. ہم نے تو آ کے اپنی قانونی کارروائی پوری کرنی تھی. ہم نے ایک اپنی کمٹمنٹ کی تھی عدالت سے. جھگڑا کیوں کریں گے؟ جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس جائے گی، اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خبر آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، تو بتائیے وہ کیا پھول پھینکیں ان پر؟ جب ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہو، جب ان پر آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہو، جب واٹر کینن استعمال کی جا رہی ہو، جب خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہو، بتائیے وہ کیا کرے؟ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے؟ دونوں طرف سے راستے بند کر دیے جائیں، اوپر سے شیلنگ کر دی جائے، زہریلی قسم کی گیس ہو، لوگ سانس نہ لے سکیں. شبلی فراز کو اب بریدنگ پرابلم بنے ہوئے ہیں نا. کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کل تو ٹھیک تھے وہ. تو وجہ ہوگی نا. تو پھر آپ کیا یہ دیکھیے، پولیس انفارچونیٹلی 8 مارچ کو لاہور میں جو کچھ کیا، یہ ان کی نادانی اور بے وقوفی سے ہوا. ذل شاہ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد 2 دن جو لاہور میں ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے.